الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو اپنے آخری مراحل سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ رسالت ہدایت فطرت کی تربیت کے لیے ہے. پروردگار عالم نے جو نظام ہدایت قائم کیا وہ فطرت کی تربیت کے لیے قائم کیا، اور یہ عجیب بات ہے کہ تربیت فطرت کے لیے وہ حواس عطا کیے جو اپنے اپنے موقع پر اور اپنے اپنے محل پر بے نظیر ہیں. حواس خمسہ: آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتی ہے اور ہاتھ لمس کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. حواس خمسہ ہے نا. آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، زبان سے چکھو، ہاتھوں سے چھو. یعنی پروردگار نے جو حواس سے خمسہ عطا فرمائے ان کا مصرف بھی معین کر دیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان آنکھ سے سننے کی کوشش کرے اور کان سے دیکھنے کی کوشش کرے. آنکھ سے کبھی سن نہیں سکتا، کان سے کبھی دیکھ نہیں سکتا. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مراحل سے اپنے سننے والوں کو گزارنا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو اب پروردگار نے یہ طے کیا کہ آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، ناک سونگھے گی، زبان چکھے گی، ہاتھ چھوئے گا. عجیب بات یہ ہے کہ فقط یہ مصرف معین نہیں کیا بلکہ یہ بھی طے کیا کہ آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی. توجہ تو فرمائیں. آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی، آنکھ پیلے کو پیلا دیکھے گی، آنکھ لال کو لال دیکھے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آنکھ لال کو نیلا دیکھ لے اور نیلے کو پیلا دیکھ لے. بھائی توجہ رکھنا. تو حواس خمسہ کا ایک رویہ ہے کہ جس
چھرے پر ڈال دیا اسی پہ چلتے رہیں گے. دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں, بہت نازک مرحلہ ہے, اور اگر یہ مرحلہ حل ہو گیا تو میری فکر آگے گئی. تو اب آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا, سننا نہیں ہے. کان کا کام کیا ہے؟ سننا, دیکھنا نہیں ہے. اور آنکھ کا طریقہ کیا ہے؟ لال کو لال دیکھے, کالے کو کالا دیکھے, نیلے کو نیلا دیکھے, پیلے کو پیلا دیکھے. یعنی انسان کو مجبور کیا, توجہ رہے, مجبور کیا ان ہوا سے خمسہ کے ذریعے کہ کان سے آنکھ کا کام نہ لو, آنکھ سے کان کا کام نہ لو. لیکن یہی آنکھ کبھی حلال دیکھے, کبھی حرام دیکھے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی آنکھ کبھی حلال دیکھے, کبھی حرام دیکھے. یہی آنکھ, بھائی بہت بہت توجہ رہے, کبھی حلال دیکھتی ہے, کبھی حرام دیکھتی ہے. یہی زبان کبھی حلال چکتی ہے, کبھی حرام چکتی ہے. یہی کان کبھی حلال سنتے ہیں, کبھی حرام سنتے ہیں. تو ادھر مجبور کیا, ادھر مختار بنایا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کو سمجھ رہے ہو؟ میں بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. یعنی ایک طرف مجبور کر دیا کہ آنکھ دیکھے, کان سنے, دوسری طرف مختار کر دیا کہ آنکھ جو چاہے دیکھے, حلال دیکھے, حرام دیکھے. کان جو چاہے سنے, حلال سنے یا حرام سنے. تو انسان جبر اور اختیار کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہنچ رہی ہے نا بات میرے سننے والوں تک؟ دیکھو فلسفے کے دقیق ترین مسئلے کو آسان ترین لفظوں میں اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آپ نے محسوس تو فرما لیا نا کہ ایک طرف مجبور کیا, ایک طرف مختار بنایا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ علماء اسلام کا فتویٰ ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور بنایا. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی آپ نے سنا ہے نا, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ملوکیت اور ملائیت کی باہمی سازش سے یہ عقیدہ تیار ہوا. دیکھو بہت دور لے جاؤں گا, بہت آرام سے سنتے جاؤ. ملوکیت اور ملائیت کی باہمی سازش سے یہ عقیدہ کہ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے تیار ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں علماء کی دو قسمیں رہیں. سنتے جانا, ہر زمانے میں علماء کی دو قسمیں رہیں. ایک حزب اقتدار کے علماء, دوسرے حزب اختلاف کے علماء. ہمیشہ یہی رہا, بھائی توجہ رکھنا. اچھا, جو حزب اقتدار کے علماء ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے ہر عمل کا جواز پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جو حزب اقتدار کے علماء ہیں وہ اپنے بادشاہ کے ہر عمل کو جائز قرار دیں گے کسی نہ کسی دلیل سے. بادشاہ نے کسی کو قتل کروا دیا, جب عوام میں ہیجان پیدا ہوا تو ملا نے فتوا دیا کہ بھائی اس کی تفسیر کیا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے فلسفہ جبر و اختیار؟ میں بہت تیزی کے ساتھ گزرنا چاہ رہا ہوں میں, لیکن یہ جملے سنتے تو جاؤ, یہ جملے اس قابل کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. بادشاہ نے کسی کی جائیداد ضبط کر لی, عوام میں ہیجان پیدا ہوا. اب حزب اقتدار میں تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہنے لگے بھائی اس کی خطا کیا ہے, اس بادشاہ کی خطا کیا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ جو حزب اختلاف میں تھے اور ابھی تک اقتدار تک نہیں پہنچے تھے, ہے نا, انہوں نے کہا کہ نہیں, انسان بالکل مختار ہے. سنتے جاؤ, انسان بالکل مختار ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہر کام انسان خود کرتا ہے. بھائی آرام سے سننا, آرام سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ملوکیت اور ملائیت کی باہمی سازش نے محاورہ بنا دیا کہ پتہ نہیں ہلتا حکم الہی کے بغیر. بھائی یہ وہ جملہ تو صحیح ہے, اس لیے کہ پتے میں نہ حرکت ہے نہ زندگی ہے, وہ حکم الہی کے بغیر نہیں ہل سکتا. لیکن آپ میں تو حرکت بھی ہے, زندگی بھی ہے, آپ تو ہل سکتے ہیں نا, آپ تو ہل سکتے ہیں نا. تو بھائی کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہلتا حکم الہی کے بغیر, جو کرواتا ہے
اللہ کرواتا ہے. تو فلسفہ جبر سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. سمجھ میں آ گیا نا فلسفہ جبر کہ بادشاہ کے ہر عمل کو جائز قرار دینے کے لیے مسلمان علماء نے یہ اصول بنایا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب ہم نے پوچھا بھائی علی کو جانشینی کیوں نہیں ملی؟ کہنے لگے ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی جواب تو موجود ہے نا، جواب تو سامنے کا موجود ہے. ہم نے کہا بھائی حسین کو قتل کر دیا، کہا ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا سیدانیوں کو اسیر کر لیا، کہنے لگے ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اپنے جملے سے پھرنا مت، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم دشمنان اہل بیت پہ لعنت کریں تو اعتراض نہ کرنا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. پہنچ رہی ہے نا؟ آج میں نے طے کیا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں. تو سمجھ میں آ گئی بات فلسفہ جبر کی؟ توجہ رہے. تو حق نہ اقتدار کے ساتھ ہے، حزب اقتدار کے علماء کے ساتھ حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو روٹیاں توڑ رہے ہیں بادشاہ کے دسترخوان کی. اچھا حزب اختلاف کے علماء کے پاس حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انہیں ہٹا کر خود پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو اب ایسے لاؤ جو حکومت پا کے مسرور نہ ہو، حکومت دے کے مایوس نہ ہو. علی حکومت پا کے مسرور نہیں ہوئے، حسن حکومت دے کے مایوس نہیں ہوئے. پہنچ رہی ہے نا؟ اب ایسے لاؤ، اب ایسے لاؤ تو پھر وہ بتلائیں گے کہ جبر ہے یا اختیار. پوچھا تو آواز دی کہ لا جبرا ولا تفویض. انسان نہ مکمل مجبور ہے، انسان نہ مکمل مختار ہے، بل الامر بین الامرین. انسان جبر اور اختیار کے درمیان چل رہا ہے. بھائی یہی تو میری تمہید تھی کہ آنکھ دیکھے کان سنے، ٹھیک ہے نا، لیکن آنکھ حلال دیکھے یا حرام آزاد ہے. تو انسان نہ مکمل مختار نہ مکمل مجبور. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب جملہ سنو اور اس جملے کو ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. علی یہودی کے باغ میں کدال سے مٹی کھود رہے تھے، کدال سے مٹی کھودنے میں مشغول تھے. ایک شخص نے پسے دیوار سے، چھوٹی سی دیوار تھی، اور ایک باغ تھا اس کے چاروں طرف چھوٹی سی دیوار تھی، علی کہیں مٹی کھود رہے تھے. پسے دیوار سے کہا کہ یا علی بس اتنا بتلا دو کہ انسان مختار ہے یا مجبور. کہا اندر آ جا. دیوار کے اندر بلا دیا. کہا کیا پوچھتا ہے؟ کہا یا علی بس اتنا بتلاؤ انسان مختار ہے یا انسان مجبور. فرمانے لگے اتريد الاکثار اب الاجمال. مختصر جواب چاہتے ہو یا تفصیلی جواب چاہتے ہو؟ بھیا علی نہیں بول رہا تھا، یہ سلونی بول رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بھائی سننا میرے علی کے جواب کو سننا. بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. اتريد الاکثار اب الاجمال. تفصیلی جواب دوں یا مختصر جواب دوں؟ کہا کہ مولا اس وقت تو مختصر جواب دے دے. کھود رہے ہیں مٹی، مولا اس وقت تو مختصر جواب دے دیں. کہا پاؤں اٹھا. اس نے پاؤں اٹھا لیا. فوراً کہا دوسرا اٹھا. کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار اتنا مجبور. بھائی سنو میرا جملہ سنو. اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور لے آیا ہوں اس مرحلے تک. کہنے لگے پاؤں اٹھا. اس نے پاؤں اٹھایا. کہا دوسرا اٹھا. کہا علی یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار اتنا مجبور. تو جو ایک پاؤں اٹھائے اس کا نام ہے انسان، جو دونوں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور.
اور جو خیبر میں دونوں اٹھا لے اس کا نام ہے حیدر کرار. میں نے زحمت دی. یاد ہے نا واقعہ میرے محترم سننے والوں کو کہ خیبر کے قلعے کے چاروں طرف خندق تھی اور گہری خندق تھی اور مسلمان مال غنیمت کے شوق میں قلعے تک جانا چاہ رہے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے لیکن میں ایک جملے کے لیے سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ علی نے وہ دروازہ جو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا اسے اپنے ہتھیلی پہ لے لیا اور اب وہ مسلمان جو مال غنیمت کے شوق میں تھے کنارے سے لگا دیا. وہ اس پہ سوار ہو گئے, دوسرے کنارے پہ اتار دیا, پھر کنارے سے لگایا. اب جو سوار ہو رہے ہیں وہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا, نہیں بڑے بڑے لوگ ہیں, ہاتھ پر در ہے, در پر لشکر ہے. اگر ذرا سا ہاتھ ہل جائے تو بزرگوں کا حاجت کیا ہوتا. علی اگر شجاعت کا معجزہ ہے تو علی شرافت کا بھی معجزہ ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو ہاتھ کو جھٹکا دے کے کہتا کہ اس ہاتھ کو پہچان لو, بیعت کے وقت اس ہاتھ کو نہ بھول جانا. پہنچ رہے ہو عثمان صاحب. تو اب میں آگے جا رہا ہوں. علی اس طرف سے اس طرف لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں. لوگ دوڑے ہوئے آئے, یا رسول اللہ آج ہم نے علی کی عجیب کرامت دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا ہاتھ پر در ہے, در پر لشکر ہے اور اسے منتقل کر رہے ہیں خندق کے اس پار. مسکرا کے کہا کہ تم نے علی کے ہاتھوں کو تو دیکھ لیا, علی کے پیروں کو جا کے نہیں دیکھا. جاؤ علی کے پیروں کو دیکھو, حکم رسول ہے. بھائی توجہ رکھنا. جاؤ علی کے پیروں کو دیکھو. اب جو آئے دیکھنے والے تو دیکھا کہ دونوں پاؤں فضا میں بلند ہیں, دونوں پاؤں فضا میں بلند ہیں. اب جملہ سنو, رسول نے حکم دیا جاؤ علی کے پاؤں دیکھو. رسول کے فرائض میں ہے یامرہم بالمعروف, رسول عبادت کا حکم دیتا ہے. آج تک ہم سمجھتے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, آج معلوم ہوا پیروں کو بھی دیکھنا عبادت. میں اپنے سننے والوں کو زیادہ دیر نہیں روکنا چاہ رہا ہوں. ایسا ہو تو دین کا ذمہ دار بنے. کل کی گفتگو یہاں سے متصل ہو گئی, اب زیادہ رحمت نہیں دوں گا. ایسا ہو تو دین کا ذمہ دار بنے. یاد ہے وہ اوت العلم والی آیت, اوت العلم کی آیت یاد ہے؟ دیکھو اب سلسلہ کلام کو متصل کرنے کے لیے پھر ان دونوں آیتوں کو سن لو تاکہ اوت العلم کی تیسری آیت ہدیہ کر سکوں. آواز دی منہم پڑھ چکا کل, لیکن اب اسی سیاق و سباق کی تیسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں. تو ان دونوں آیتوں کو سن لو. منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. ایسے بھی ہیں کہ تیری بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور جب اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. تو اوت العلم زمانے رسول میں ہیں. اور اب دوسری آیت پڑھ چکا ہوں سورہ نحل کی. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. قیامت کا دن اللہ مشرکوں پر بڑے جلال میں ہوگا, کہے گا کہاں ہے وہ بت. اس وقت اوت العلم بولیں گے کہ ساری رسوائی مشرکوں کے لیے ہے. تو زمانے رسول سے چلے قیامت کے میدان تک آئے. اور کل دلیل دے چکا کہ یہ دونوں آیتیں گواہ ہیں کہ کوئی زمانہ اوت العلم سے خالی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، بات تو واضح ہو گئی. اب کہاں ڈھونڈے یہ اوت العلم ہے کون؟ اب ان اوت العلم کو تلاش کہاں کرے؟ تو چلو ذرا سورہ عنکبوت کی طرف چلو. عنکبوت مکڑی سورہ ہے، قرآن کا سورہ ہے. عنکبوت مکڑی، اتنا حقیر جانور، پورا سورہ عنکبوت. خدا کی قسم، اللہ کسی کی خدمت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. بھائی میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں، اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے. آیا تو بعد میں پڑھوں گا، لیکن لفظ عنکبوت تو حل ہو جائے. بھائی سورہ عنکبوت مکڑی کا سورہ. بھائی مکڑی کا سورہ، بھائی عجیب بات ہے نا. تو اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. اس مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن کے میرے محمد کی حفاظت کی تھی. تو اس کا تذکرہ قرآن میں قیامت تک رکھوں گا. تو اگر کسی اور نے بھی خدمت کی ہوتی اس کے لیے بھی سورہ آ جاتا. ٹھیک ہے نا؟ مکڑی کا سورہ. بل سورہ عنکبوت میں آواز دی بل ہوا. بس 2 آیتیں پڑھ چکا جو کل میں نے پڑھی تھی، اور اب آج یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس آیت کے بعد اب استدلال دوں گا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کہاں ہے؟ کیا قرآن حافظوں کے حافظے میں ہے؟ کیا قرآن کا مقام کاغذ ہے کہ اس پہ چھاپ دو؟ نہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کی صحیح جگہ اوتوا العلم کا سینہ ہے. بھائی توجہ رکھنا. قرآن کی صحیح جگہ کیا ہے؟ اوتوا العلم کا سینہ. تو اب تک ہم یہ طے کر چکے کہ اوتوا العلم قرآن کے ساتھ ہیں. اب تک ہم نے یہ بات طے کی. اب معلوم کرنا ہے کہ یہ سینہ کس کا ہے. بھائی یہی تو معلوم کرنا ہے نا. اگر سینہ معلوم ہو گیا اوتوا العلم سمجھ میں آ جائیں گے. علی کوفے کے منبر سے خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. دیکھو ترجمہ بتا رہا ہوں سلونی کا. سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. میں گم ہو جاؤں نہیں، میں تو رہوں گا. دیکھو کیا کمال کا جملہ ہے. بھائی میں تو رہوں گا، تم مجھے گم کر دو. قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. بس ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا علی نے آج بہت بڑا دعویٰ کر دیا، علی کو رسوا کر دوں. نعوذ باللہ، علی کو رسوا کر دوں. کہا کہ اس سے بہتر موقع کیا ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا علی، پہلا سوال ہی یہ ہے کہ تم سے کیوں پوچھے، تمہارے غیر سے جا کے پوچھ لیں گے. کہہ رہے ہیں نا سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے پوچھو. تو میں تم سے کیوں پوچھیں، کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. اس وقت علی نے جواب دیا کہ مجھ سے اس لیے پوچھو کہ لِأَنَّ هَاهُنَا عِلْمَ الْقُرْآنِ. قرآن اس سینے میں، کسی اور سینے میں قرآن نہیں ہے. تو اب جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. بس زیادہ زحمت سماعت نہیں دینی. جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اس لیے کہ پورا قرآن علی کے سینے میں ہے نا. تو اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں. میرا یہ جملہ یاد رکھنا. اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں کہ قرآن اگر انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا، اور علی اگر کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، اور اب فکر کے سلسلے کو اسی مقام سے آگے بڑھ جانا ہے. بھائی بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن سنتے تو جاؤ. اب جو صفت قرآن کی، کیونکہ قرآن علی کے سینے میں ہے، وہ صفت علی کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ پورا سبجیکٹ ہے کہ کیا صفتیں ہیں قرآن کی.
جو علی کے اندر پائی جاتی ہیں. میں بہت زیادہ صفتوں کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بس تھوڑی سی صفتیں سنتے جاؤ. قرآن کی صفت دیکھو, علی سے ملا کے دیکھ لو. ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو سارے غیب قرآن میں, قرآن علی کے سینے میں, تو علی عالم الغیب ہوا یا نہیں؟ دیکھو بہت قریب ہو گیا ہوں, میں بہت قریب ہو گیا ہوں منزل سے, اور آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. ما من غائبۃ فی السماوات والارض. بھائی اب ایک بات آ گئی تو سنتے جاؤ. یہ سلونی کا جو دعویٰ ہے نا, یہ سلونی کا جو دعویٰ ہے, ایک مرتبہ علی نے نہیں کیا, ہزاروں مرتبہ یہ جملہ فرمایا ہے, اور بڑے واقعات ہیں. اور جب بھی کہا سلونی, لوگوں نے کوشش یہی کی کہ کوئی ایسا مسئلہ پوچھ لو جسے علی نہ بتا سکے. کبھی تو پھنسیں گے نا, کبھی پھنسیں گے, تو بس اس دن ہم کہیں گے آج سے سلونی نہ کہنا. دیکھنا غیب, پورا غیب قرآن میں, اور وہ غیب علی کے سینے میں. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا ایک جملہ سنو, اور یہ جملہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. علی کوفے کے ممبر پہ ہیں, کہا سلونی قبل ان تفقدونی. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے والا کہنے لگا یا علی یہ بتاؤ کہ اگر کتے اور بکری کے میل سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کتا سمجھے یا بکری؟ کہا یہ بھی کوئی سوال ہے. اچھا دیکھو, عجیب و غریب بات میں کہنے والا ہوں. کہا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بھائی ایسا کرو کہ اس کے سامنے گھاس رکھ دو, اگر گھاس کھا لے تو بکری ہے, نہ کھائے تو کتا ہے. لیکن وہ دشمن ہی کیا جو علی کے اس سوال سے مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب تک جواب کتنا معقول ہے. کبھی گھاس سامنے رکھ دو, اگر کھا لے بکری ہے, نہ کھائے کتا ہے. کہا علی کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. دیکھ رہے ہو, علی کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. کہا اچھا پھر دوسرا کام کرو. کہا پانی سامنے رکھ دو, اگر زبان سے چاٹ کے پیے کتا ہے, ہونٹوں سے پیے بکری ہے. دیکھو کتنی سامنے کی باتیں ہیں, کتنی سامنے کی باتیں. بھائی توجہ رکھنا, لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کہا کہ علی کبھی وہ زبان سے پیتا ہے کبھی ہونٹ سے پیتا ہے. بھائی علی کو تو لاجواب کرنا ہے نا, علی کو لاجواب کرنا ہے. کبھی زبان سے پیتا ہے کبھی ہونٹ سے پیتا ہے. کہا اچھا تو پھر ایک اور کام کرو, اسے ریوڑ کے ساتھ چلنے دو. اگر ریوڑ کے درمیان میں چلے بکری ہے, اگر پیچھے چلے کتا ہے. کہا علی کبھی درمیان میں چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے. کہا اچھا اسے رفع حاجت کرتے ہوئے دیکھو, اگر رفع حاجت میں ٹانگ اٹھائے کتا ہے, اگر ٹانگ نہ اٹھائے بکری ہے. کہا کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. تو ایک مرتبہ علی نے کہا اسے ذبح کر دو, اگر اوجڑی ہے تو بکری ہے, اگر اوجڑی نہیں ہے تو کتا ہے. بھائی اب اسے ذبح کر دو, اگر اوجڑی ہے تو بکری ہے, اگر اوجڑی نہیں ہے تو کتا ہے. اب میں بتاؤں اپنے پڑھے لکھے مجمع کو کہ جینیٹکس کی روح سے کتے اور بکری کے میل سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, لیکن علی وہ ہے جو مفروضات کو بھی دیکھتا ہے, مفروضات کا بھی جواب دیتا ہے. یہ ہے علی. بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, لا یاتی ہل باطلو. بس سنتے جاؤ, اب جب علی کے واقعات چھڑ گئے نا تو سنتے جاؤ, کچھ جملے سنتے جاؤ. لا یاتی ہل باطلو من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کا کمال یہ ہے کہ تم اسے لاجواب نہیں کر سکتے. سن لیا نا, قرآن کا کمال یہ ہے. دیکھو ابھی دو ایک واقعات بیان کروں گا اور اجازت لے لوں گا. قرآن کا کمال یہ ہے کہ باطل نہ قرآن پر سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پس پشت سے حملہ کر سکتا ہے. اور جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اب باطل جتنے بھی اعتراض کرے ممکن نہیں ہے کہ علی کو لاجواب کر دے. بھائی علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے, میں 2-4 واقعات کروں گا اور اجازت لے لوں گا, اور
فرما یہ رہے تھے، ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نہج البلاغہ میں اسے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ علی یہ کہہ رہے تھے کہ ہر انسان کی قسمت میں دو قسم کے رزق ہیں، رزق حتمی، رزق مشروط، بس زیادہ زحمت نہیں۔ رزق مشروط محنت کرو گے ملے گا، محنت نہیں کرو گے نہیں ملے گا۔ رزق حتمی چاہے محنت کرو یا نہ کرو، اگر مقدر میں ہے تو مل کے رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ علی کا نقطہ نظر ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ رزق دو قسم کے ہیں، جو مقدر میں نہیں ہے وہ محنت کرو ملے گا، محنت نہ کرو نہیں ملے گا۔ جو مقدر میں ہے محنت کرو۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ علی کا نقطہ نظر ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ رزق دو قسم کے ہیں، جو مقدر میں نہیں ہے وہ محنت کرو ملے گا، محنت نہ کرو نہیں ملے گا۔ جو مقدر میں ہے محنت کرو یا نہ کرو وہ تم مل کے رہے گا۔ بس جیسے ہی علی نے یہ کہا کہ جو مقدر میں ہے، خدا کی قسم جملہ سننا اور اعتراض دیکھنا کہ اعتراض میں دم کتنا ہے۔ علی نے کہا کہ جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، بس یہ کہنا تھا کہ جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اچھا علی کے دشمن ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہے، بھائی ٹھیک ہے نا۔ اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ اگر مقدر میں ہے تو مل کے رہے گا؟ کہا کہ ہاں۔ اب دیکھو گفتگو ہو رہی ہے ممبر سے، اب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیں اور میں کہوں جناب مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دیں، کل آؤں گا تو اس ممبر سے جواب دوں گا، ایسی سچویشن نہیں ہے۔ علی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مقدر میں ہے مل کے رہے گا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا علی فرض کرو کہ ایک شخص کے مقدر میں رزق ہے، کہا فرض کیا۔ اب دیکھو یہ ممبر سے باتیں ہو رہی ہیں، ممبر سے علی فرض کرو کہ ایک شخص کے مقدر میں رزق ہے، کہا فرض کیا۔ کہا فرض کرو ہم نے پکڑ لیا اسے، کہا فرض کیا۔ کہا فرض کرو کہ ہم نے اسے لے جا کے کمرے میں بند کر دیا، کہا فرض کیا۔ کہا فرض کرو ہم نے دروازہ بند کر دیا، کہا فرض کیا۔ اب علی اس کے مفروضے مانتے جا رہے ہیں۔ فرض کرو کہ ہم نے تالا لگا دیا دروازے پر، کہا ٹھیک یہ بھی فرض کر دیا۔ کہا فرض کرو کہ ہم نے چاروں طرف چوکیدار بٹھا دیے، کہا فرض کر لیا۔ کہا فرض کرو کہ جتنے سوراخ تھے اس کمرے میں، جتنے سوراخ اس کمرے میں تھے وہ بھی بند کر دیے، کہا یہ بھی فرض کر لیا۔ بول آگے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اب بتاؤ علی، اب بتاؤ کہ اگر مقدر میں ہے تو کیسے جائے گا؟ اگر مقدر میں رزق ہے تو کیسے جائے گا؟ بس ایک مرتبہ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا بس اتنا بتا دے کہ اگر اسی وقت میں اس کی موت ہے تو مرے گا یا نہیں؟ کہا کہ علی وہ مرے گا، اگر مقدر میں موت ہے تو مرے گا۔ کہا جواب تو تو نے خود دے دیا، جس راستے سے ملک الموت جائے گا اسی راستے سے اس کا رزق جائے گا۔ عجیب عجیب مراحل ہیں، عجیب مراحل ہیں اور عجیب مسئلہ۔ ایسا ہو تو دین کا ذمہ دار بنے۔ بھائی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھ لیا تم نے علی کو، تو پھر ایک واقعہ اور سنتے جاؤ۔ ایجنڈے پہ نہیں تھے یہ واقعات، لیکن اب ذرا علی کے چاہنے والوں کو علی کے چاہنے والوں تک وہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی سننا، یہ جو باتیں عرض کرو ایجنڈے پہ نہیں تھیں، کیا عرض کروں، لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو میں نے لفظ تلاش کر لیے اتنی دیر میں۔ دربار خلافت میں دو آئے۔ اچھا اب یہ نہ پوچھے نہ کس سن کا واقعہ ہے، ورنہ نام بھی کھل جائے گا، ٹھیک۔ دربار خلافت میں دو آئے، بھئی یہ سننے کے قابل ہے۔ اور اب میں تقریر کو اپنے آخری مراحل کے قریب کر رہا ہوں، اس سے زیادہ زحمت آج نہیں دوں گا۔ دو آئے، کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ کہا بھئی تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ پہلے نے کہا کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے،
اچھا دوسرے سے پوچھا تیرا جھگڑا کیا؟ کہنے لگا میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. بھائی کیا کمال کی بات ہے بھائی، سننا. اچھا دونوں کا دعویٰ میں آقا دوسرا غلام. تو کل تک تو فرما رہے تھے کہ کتاب کافی ہے، تو کتاب سے فیصلہ کروا دیجیے. سیدھی بات ہے نا بھائی. کل تک آپ فرما رہے تھے نا کہ کتاب خدا کافی ہے، تو فیصلہ کر لیجیے. اچھا کتاب خدا میں نہ ملے تو سنت رسول میں دیکھ لیجیے. بھائی سنت ہی میں کوئی حل مل جائے. بھائی یہی تو میں کہہ رہا تھا نشتر پارک میں کہ جب تک کتاب خدا اور سنت رسول کے محافظین نہ ہو، دین مکمل نہیں ہے. دین مکمل نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے میں اپنے اس جملے کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں. کتاب خدا ہو، سنت رسول ہو، اگر شارحین نہ ہو تو نہ کتاب سمجھ میں آئے نہ سنت سمجھ میں آئے. ٹھیک؟ اچھا تو چلو کتاب سے فیصلہ کرو. بھائی کتاب میں کچھ ہو تو فیصلہ کرے نا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. اچھا بھائی رسول کی سنت میں کہا بھائی ایسا تو کوئی واقعی نہیں گزرا. کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ پہلے سے پوچھا. کہا نہیں کوئی گواہ نہیں، فقط دعویٰ. بس عزیز و تقریر تمام کرنے والا ہوں. اچھا دوسرے سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کہا کوئی گواہ نہیں، فقط دعویٰ. خلافت حیران ہو گئی. ایسے ہی موقع پہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے. یعنی کمال کی بات ہے. میں بڑا احترام کرتا ہوں جملوں کا. میں تو جملوں تک کا احترام کرتا ہوں. جس زبان سے کل نکلا کہ کتاب کافی ہے، اسی زبان سے آج نکلا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب پہلی بات سچی ہے یا دوسری مجھے نہیں معلوم. مجھے کچھ نہیں معلوم. میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. حیران ہو گئے. بھائی سننا، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں غلام، یہ آقا. یہ ہے دعویٰ؟ نہیں، میں آقا یہ غلام. اگر میں غلام ہوتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. میں آقا یہ غلام. دوسرے نے کہا میں آقا یہ غلام. کہا کہ بھائی اس کا حل تو علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. خلافت چل کے آئی علی کے دروازے پر. خلافت چل کے آئی علی کے دروازے پر. کہا یا علی آج ایک عجیب مشکل میں پھنس گئے ہیں اور تم سے حل چاہتے ہیں. تو فقط ہم علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، بزرگ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا بات؟ سبھی مانتے ہیں. یہ بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے علی کو مشکل کشا کر دیا. بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ علی ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، اسے تو حل کرو. کہا مشکل کیا ہے؟ کہا یہ دو کھڑے ہیں. کہا پھر؟ کہا ایک کہتا ہے میں آقا یہ غلام، دوسرا کہتا ہے میں آقا یہ غلام. کہا اچھا چلو اور پورے مدینے والوں سے کہہ دو کہ مسجد میں جمع ہو جائیں، آج علی فیصلہ کرنے والا ہے. اب مجمع آیا. علی آئے. آنے کے بعد مسجد میں بیٹھے. بس ایک جملہ کہوں گا اور اجازت لے لوں گا. بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد قمبر کو حکم دیا کہ مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کرو. 2 سوراخ ہو گئے نا. میں ایک جملے کے لیے یہ زحمت دے رہا ہوں ساری، اور گفتگو کو بس یہیں پہ روک دوں گا. 2 سوراخ ہوئے. جب 2 سوراخ ہوئے تو قمبر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو باہر لے جاؤ. باہر سے ان کے سر اندر ڈال دو. اب سچویشن آپ کے ذہن میں ہے کہ دونوں کے دھڑ باہر ہیں، سر مسجد کے اندر ہے. اور اب علی ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. متوجہ ہی نہیں. کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی کسی اور سے کوئی بات پوچھ لی. اور خلافت حیران ہے کہ یہ علی کس قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں. سبھی پریشان ہیں. جب بڑی دیر گزر گئی، اچھا وہ بھی گردن ڈالے ہوئے کھڑے ہیں کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم. کیا فیصلہ ہونے والا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. بھائی توجہ رہے. جب بہت دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ علی نے کہا قمبر غلام کی گردن کاٹ دے. جو واقعا غلام تھا اسے گردن کھینچ لی، جو آقا تھا وہ گردن ڈالے کھڑا رہا. بس اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. علی نے فقط اس وقت کا فیصلہ نہیں کیا، قیامت تک کا فیصلہ کر دیا
کہ اگر آقا اور غلام میں شبہ ہو جائے تو فیصلہ تلوار سے کروا لینا. جو تلوار کے آگے گردن رکھ دے وہ آقا ہے، جو بھاگ جائے وہ غلام ہے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو تمام ہوئی. آقا اور ہے، غلام اور ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو آقا بھی ہے غلام بھی ہے. ہمارا آقا حسین کا غلام ابو الفضل العباس. دیکھو میں نے تو ابھی صرف نام لیا ہے نا. میں نے اس شہزادے کا ابھی صرف نام لیا ہے. پہچانتے ہو اس شہزادے کو؟ ابو الفضل العباس کو پہچانتے ہو؟ شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن، اچھا بہت معتبر راوی کے ذریعے یہ روایت آئی ہے، یہ روایت بڑی معتبر ہے. قیامت کے دن جب انبیاء و مرسلین اور اولو العزم پیغمبر صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے تو ایک سواری بڑے تزو کو احتشام کے ساتھ میدان حشر میں داخل ہوگی. نور کی سواری ہوگی، فرشتے لگام نور تھامے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور وہ سواری آگے بڑھ رہی ہوگی. تو ایک رسول دوسرے رسول سے یہ پوچھے گا کہ یہ کس قوم کا اولو العزم نبی ہے. سن رہے ہو؟ یہ کس قوم کا اولو العزم نبی ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ اولو العزم نبی نہیں ہے، یہ حسین کی فوج کا علمبردار ابو الفضل العباس ہے. سن لیا؟ اور اسی میدان حشر کی ایک روایت سنتے جاؤ، ذرا دل گداز ہو جائے، پھر دو ہی جملے تو کروں گا اور اجازت لے لوں گا. جب شہزادی فاطمہ زہرا میدان حشر میں آئیں گی تو رسول کہیں گے کہ بیٹی آج شفاعت کا دن ہے، تو شفاعت کے لیے کچھ لائی ہے؟ تو ایک مرتبہ اپنی گود سے دو ہاتھ نکال کے رکھ دیں گی اور کہیں گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لابی الفضل العباس. بابا آج کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی پہچان گئے عباس کو؟ عباس کو پہچان گئے؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گا میں، اپنے سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب بات سمجھ میں آ جائے. پانی نہ لا سکا مگر سکا ہے، جنگ نہ کر سکا مگر غازی ہے. پہچانو پہچانو عباس کو، سمجھو عباس کو. یہ عباس ہے کون؟ عاشور کی شب میں نہیں، ذرا عاشور سے پہلے چلیں. 21ویں رمضان کی شب میں، علی کی شہادت کی شب، یاد ہے نا؟ 21ویں رمضان. علی نے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے کہ حسن آج سے تم ان کے ذمہ دار ہو. اور ایک مرتبہ علی غنودگی کے عالم میں چلے گئے. ایک مرتبہ اس غنودگی کے عالم میں علی نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی. اب جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ دیوار سے ٹیک لگائے ام المنین کھڑی ہیں اور بازو میں عباس کھڑا ہے. کہا ام المنین تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا مولا سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے، میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا. اجرکم اللہ، کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیا جاتا؟ ایک مرتبہ آواز دی کہ حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلاؤ. حسین آئے، علی کے داہنے بیٹھ گئے. عباس کو بلایا، عباس علی کے بائیں بیٹھ گئے. یعنی درمیان میں علی ہے، ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف حسن، دوسری طرف عباس ہے. بڑا عجیب مرحلہ ہے جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. ایک طرف حسین بیٹھے ہیں، دوسری طرف عباس بیٹھے ہیں، بیچ میں علی ہیں. ایک مرتبہ حسین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے.
عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا ہے. پہچان گئے عباس کو؟ یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے. عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آج سے تمہاری ذمہ داری حسین کے سپرد ہے. یہ کہہ کے عباس کو سینے سے لگایا اور جملہ کا یا عباس لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. عباس میری وصیت کو یاد رکھنا، عاشور کے دن حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2 جملوں کی زحمت ہے. دیکھو میرے مولا کا عالم نظر آ رہا ہے اور اب میں اپنے سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جملہ سن لو، یہ جملہ سن لو. عاشور کی شب آئی، حسین نے چراغ بجھایا، حسین نے چراغ بجھایا. کچھ لوگ چلے گئے، پھر چراغ جلایا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جملہ سننا اور عباس کے مزاج کو پہچاننا. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا، کہا عباس اس رات کی تاریکی میں تم اگر اہل حرم کو لے کے نکل جاتے تو اچھا تھا نا، اہل حرم بے پردگی سے بچ جاتے. عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھے خیمے سے باہر جانے لگے. حسین سمجھ گئے کہ عباس روٹھ گئے، دوڑے، دوڑنے کے بعد گلے لگا لیا. کہا بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ تو رو کے کہا مولا نجف جا رہا ہوں، بابا کی قبر کے سرانے بیٹھ جاؤں گا اور پوچھوں گا کیا اسی دن کے لیے حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہ میں حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلا.